السلام علیکم ناظرین، آج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہیں وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی طول میں بڑھ جائے گا۔ الحمدللہ۔ اس قسم کا مضمون بہت سی مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اخلاص کی پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں اس ارشاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون مذکور ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمے کو کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی تندرستی ہی میں کہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ قسم والا مضمون ارشاد فرمایا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسری معبود کو نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوائے، اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارے میں آیات قل ای شیء اکبر شہادۃ نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمے کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور سبھی انبیاء نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمے کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محتمم شاندار کلمہ ہے کہ سارے انبیاء اور سارے سچے مذہب
اسی پاک کلمے کی طرف بلانے والے اور اس کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمے کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیات قل ای شیء اکبر شہادۃ سورہ انعام رکو 2 نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں خود حق تعالیٰ شانہ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال حق کی ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبیہا الف سلاطین و تحیاتین کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے، کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشائخ سلک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقدار ہے، اور پھر ہر سیک کے کم و بیش سینکڑوں مرید اور تقریباً سبھی کے یہاں کلمہ طیبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔ جمیع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں۔ اور صوفیاء کے لیے کم از کم 25000 روزانہ۔ اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ ہو۔ یہ مقدار مسالک سلوک کی تجویز کے موافق کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ میرا مقصد حضرت عیسیٰ علی نبی و علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں مسائق کا اندازہ بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں نے ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جو شخص 70000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت کا خزانہ بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحبِ کشف ہیں، جنت دوزخ کا بھی اس کو
کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس کے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگی اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ کرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا، میری ماں دوزخ کے عذاب سے فوراً ہٹا دی گئی۔ کرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز انفاس ہے، یعنی اس کی مشق کی کوئی سانس اللہ کے ذکر بغیر اندر نہ جائے نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے، تو پھر کیا تردد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مانوس اور منقاد یعنی فرما بردار ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا لا اعجب من قالھا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص اس کلمے کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔ گناہوں پر عذاب کا ہونا دوسری احادیث میں باکثرت آیا ہے، اس لیے اس سے اگر دائمی یعنی ہمیشہ عذاب مراد ہو تو کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اخلاص سے اس جملے کا ورد رکھنے والا ہو کہ باوجود گناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمت خداوندی سے بعید نہیں ہے، جیسا حدیث نمبر 14 میں گزرا۔ اس کے علاوہ 9 نمبر میں بھی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا، وہ میرے عذاب سے مامون یعنی محفوظ ہوگا۔ اگر یہ بھی کبائر سے بچنے کے ساتھ مشروط یعنی شرط ہو تو جیسا کہ حدیث
5 میں گزر چکا ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر کبائر کے باوجود یہ کلمہ کہے تو پھر قواعد کے موافق تو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے۔ ہاں، اللہ جل شانہ کی رحمت قواعد کی پابندی نہیں۔ قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ پر تمرد یعنی ہیکڑی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ حق تعالیٰ شانہ کے غصے کو دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اسی تائید میں سورہ محمد کی آیات فَعَلَّمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ تلاوت فرمائی۔ اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے، جس کی وجہ صوفیاء نے یہ لکھی ہے کہ دل کے پاک ہونے میں اس ذکر کو خاص مناسبت ہے۔ اس کی برکت سے دل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ استغفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کھا لیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی دعا یہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص بھی اس الفاظ سے دعا مانگے گا تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس فصل کا سب سے پہلی حدیث میں یہ مضمون گزرا ہے کہ سب سے افضل اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے ارشاد ہوا تھا، اور یہاں استغفار وارد ہے۔ اس قسم کا اختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگاری ہے، اس کے لیے الحمدللہ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہ گار ہے، وہ توبہ اور استغفار کا بہت محتاج ہے، اس کے حق میں استغفار سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ افضلیت بھی مختلف وجوہ سے ہوتی ہے۔ منافع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور مضرتیں اور تنگیاں دور کرنے کے لیے استغفار سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہ سے اس قسم کے اختلاف کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔